السلام علیکم اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ مائی نیم از علینا سیف اینڈ آئی ایم فرام دا ڈپارٹمنٹ آف سوشیولوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ I welcome you all to the course Introduction to Sociology. The code of this course is 4681. This course consists of total 9 chapters and this is the 9th video in the series. In this video, we will be discussing chapter number 6, which is about social interaction. This chapter will be divided into 2 halves and this is the first half. So let's see what we will be learning in this chapter. First, we will try to understand the meaning and nature of socialization. Then, we will see what importance does socialization carry for us as human beings. Second, we will discuss the role of socialization, making us either male or female. And finally, we will discuss what implications does socialization has on the development of a human being. So, let's begin with our first topic and see what is socialization. جب ایک بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے، انسان، جانور یا کوئی کیڑا مکوڑا۔ نہ ہی اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس جینڈر کا مالک ہے، یعنی کیا وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو پھر آخر کیسے وہ اپنے آپ سے متعارف ہوتا ہے، کیسے اپنی ایک پرسنالٹی ڈیولپ کر پاتا ہے، اور کیسے اس میں یہ سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کون ہے اور اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے یا اس کا ماحول اور اس کے ارد گرد کے افراد اس کو سکھاتے ہیں، تو آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ یہ سوسائٹی تو ہے جو ایک بچے کو انسان بناتی ہے۔ بچہ اپنے آپ تو بڑا ہو کر ایک میچور ایڈلٹ کی صورت اختیار نہیں کر لیتا نا، اگرچہ کسی بھی دوسرے انسان یا اوور آل سوسائٹی کی انٹرونشن کے بغیر بھی بچے کا جسم، قد اور وزن تو بڑھ جائے گا اور وہ ایک گرون اپ انسان کی شکل تو اختیار کر لے گا، لیکن اگر وہ سوسائٹی سے باہر بالکل تنہا رہا اور کسی بھی دوسرے انسان کی صحبت سے محروم رہ کر بڑا ہوا تو وہ محض ایک انسانی شکل کے جانور سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک انسان کے دوسرے انسان سے تعلقات ہی تو ہیں جو اسے انسانی معاشرے سے متعارف کرواتے ہیں، اسے انسانوں کے درمیان ایک عام انسان کی طرح رہنا سکھاتے ہیں۔ اس انسانی تعلق سے کٹ کر رہنے سے وہ نہ تو زبان سیکھ پائے گا جس کے ذریعے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ، علامتوں یعنی سمبلز، کانسیپٹس، آئیڈیاز، میننگز، یہاں تک کہ ہم سے جڑے مختلف رشتوں سے بھی روشناس ہو پاتے ہیں، اور نہ ہی وہ انسانوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف جذبات، مثلاً دوستی، محبت، تعاون وغیرہ سے متعارف ہو پائے گا۔ چنانچہ
یہ سب سیکھنے کے لیے اور ایک بھرپور زندگی بسر کرنے کے لیے اسے اس سوسائٹی یا کلچر کے تمام پہلوؤں کو سیکھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوا، اور اس کے لیے اسے ایک خاص عمل سے گزرنا ہوگا جسے سوشلائزیشن کہتے ہیں، تب ہی وہ انسان کہلانے کے قابل ہو پائے گا۔ آئیے اب سوشلائزیشن کے متعلق چند مشہور سوشیولوجسٹس کی پیش کردہ ڈیفینیشنز پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ جان مکائنس کہتا ہے کہ سوشلائزیشن زندگی بھر جاری رہنے والا وہ عمل ہے جس میں انسان تمام عمر لوگوں کے ساتھ سوشل انٹریکشن میں مصروف رہتا ہے، اور اس طرح وہ نہ صرف اپنے کردار اور شخصیت کی تعمیر کر پاتا ہے بلکہ اپنے کلچرل پیٹرنز کو بھی اچھی طرح سیکھ جاتا ہے۔ ولیم آکبرن کہتا ہے کہ سوشلائزیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے کلچر اور سوسائٹی کے پرٹیکولر نارمز اور رولز کو ایکسیپٹ کر کے ان کو ایز اٹ از فالو کرنا سیکھ جاتا ہے۔ گلب این کہتا ہے کہ سوشلائزیشن وہ عمل ہے جو انسان کو سوسائٹی کا ایک کارآمد ممبر بنانے میں مدد دیتا ہے، اور اسی عمل سے گزر کر آخرکار انسان کا بیہیویئر اور اس کا لائف سٹائل سوسائٹی کے معیار پر ڈھل جاتا ہے۔ یہی عمل اسے سوسائٹی کے نارمز اور رولز اور اس کے رسم و رواج کا بھی پابند بنا دیتا ہے، اور اسی عمل سے گزر کر انسان مختلف حالات اور سچویشنز میں اپنے آپ کو تبدیل کر کے باقی انسانوں کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ جاتا ہے۔ کولی کہتا ہے کہ سوشلائزیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان سوسائٹی کے نارمز اور رولز سے روشناس ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی خودی تک پہنچتا ہے، یعنی اپنی سیلف آئیڈینٹی ڈیولپ کر پاتا ہے۔ سوشلائزیشن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ تو آپ کو اب تک بخوبی ہو چکا ہوگا۔ بس اتنا جان لیجئے کہ بحیثیت ایک انسان اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے اس پروسیس سے ہو کر گزرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی سوشلائزیشن تو ہمیں جانور سے انسان بناتی ہے۔ اسی کی مرہون منت ہے کہ ہم وہ تمام بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈز اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نظر میں قابل قبول بنا دیتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ ایک ہی معاشرے میں رہ کر گزارا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آخر یہ سوشلائزیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سوشلائزیشن ہمیں وہ تمام اصول اور قوانین سکھا دیتی ہے جن کے مطابق ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ مثلاً کلاس میں ٹیچر کے سامنے منہ کھول کر جمائی لینی چاہیے یا نہیں۔ اس کے علاوہ سوشلائزیشن ہمیں وہ اقدار یعنی ویلیوز بھی سکھاتی ہے جن کو اس معاشرے میں خاص اہمیت دی جاتی ہے۔
مثلاً عورتوں کی عزت کرنا، معاملات میں غلط بیانی سے کام نہ لینا وغیرہ۔ سوشلائزیشن ہمیں ان لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے بھی قابل کر دیتی ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مختلف سچویشنز میں ہمارا کیا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ مثلاً دفتر میں اصول پسند افسر، مسجد میں عاجز نمازی، گھر پہ شفیق باپ وغیرہ۔ سوشلائزیشن ہی ہمیں ہماری کلچرل آئیڈیالوجی سے بھی متعارف کرواتی ہے۔ مثلاً ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رہن سہن ہندوؤں سے بالکل مختلف ہے، اور ان پریجوڈسز سے بھی جو ہم اپنے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پریجوڈس سے مراد کسی بھی سوشل گروپ کے متعلق کوئی نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا بیلیف ہے۔ مثلاً شودروں کے متعلق برہمنوں کا یہ خیال کہ وہ اچھوت اور ناپاک ہیں پریجوڈس کہلاتا ہے، جبکہ اسٹیریوٹائپ سے مراد کسی بھی سوشل گروپ کے متعلق کوئی بھی ایسا پازیٹیو یا نیگیٹو بلیف یا پرسیپشن ہے جو اس گروپ کی پہچان بن جائے۔ مثلاً پٹھان کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ وہ ایک سخت جان قوم ہیں، یہ اسٹیریوٹائپ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سوشلائزیشن ہماری جینڈر ڈٹرمن کرنے اور تاحیات ہمیں لڑکا یا لڑکی کا کردار ادا کرتے رہنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سیکس اور جینڈر دو الگ الگ کانسیپٹس ہیں۔ سیکس سے مراد ہماری بائیولوجیکل کمپوزیشن ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان جسمانی اعضاء کا فرق، اور جینڈر سے مراد ہماری سوشل کمپوزیشن ہے، یعنی سوسائٹی نے کن ایٹریبیوٹس یا خصوصیات کے حامل افراد کو مرد قرار دیا ہے اور سوسائٹی کی نظر میں عورت ہونے کی کیا خصوصیات ہیں۔ یہاں یہ بات بھی کافی دلچسپ ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں صرف مردانہ جسم اور قد کاٹ کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ مرد کہلانے کے لیے امیدواروں کو کچھ خاص ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً مخصوص اونچائی سے بغیر کسی سپورٹ کے چھلانگ مارنا، یا تیر اندازی، نیزہ بازی اور تلوار بازی جیسے مشکل مقابلے جیتنا۔ سوشلائزیشن کے عمل سے گزر کر ہم نہ صرف اپنے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، بلکہ ایونچولی اس کا اثر اس بات پر بھی پڑتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ مثلاً بچوں کو شروع سے ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ تم لڑکا ہو یا لڑکی، حالانکہ بہت چھوٹی عمر میں تو بچے کو یہ فرق سمجھ بھی نہیں آتا، اور نہ ہی اسے اس فرق سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ لیکن اسی چھوٹی عمر سے لڑکیوں کو ماں گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرتی ہے، اور لڑکوں کو پستولیں اور گاڑیاں دے کر فرضی طور پر فوجی بنا دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن والدین کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوتی، وہ انہی لڑکیوں میں سے ایک کو لڑکوں والا لباس پہنا کر، لڑکوں والی زبان میں بولنا سکھا کر،
یا ان سے لڑکوں والی حرکتیں کروا کر اپنے ارمان پورے کر لیتے ہیں، یعنی بائیولوجیکل طور پر لڑکی ہوتے ہوئے اس کو لڑکوں کی طرح سوشلائز کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر بہت سی بہنوں کا اکلوتا بھائی لڑکوں میں رہتے ہوئے انہی کی طرح بولنا، چلنا اور حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لڑکیوں والے ماحول میں سوشلائز ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے قطع نظر کہ انسان کس جسمانی بناوٹ یعنی بائیولوجیکل کمپوزیشن کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی سوشلائزیشن یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ لڑکیوں کی طرح بیہیو کرے گا یا لڑکوں کی طرح، اور اسی کو جینڈر سوشلائزیشن کہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسانی بچے کو نارمل ہیومن کانٹیکٹ سے دور رکھا جاتا ہے، یعنی عام طریقوں پر اس کی سوشلائزیشن نہیں کی جاتی، تو اس کی سیلف آئیڈینٹی اور شخصیت کی تعمیر پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم ہی یہ بات نہیں کر رہے کہ انسان کیسا ہوتا اگر وہ باقی لوگوں کے ساتھ ایک انسانی معاشرے میں پرورش اور تربیت نہ پاتا تو، بلکہ یہ سوال تو ہمیشہ سے انسان کے دماغ میں تھا۔ لیکن ظاہر ہے محض اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے صرف تجربے کی غرض سے تو کسی انسانی بچے کو جبری طور پر انسانی معاشرے سے علیحدہ رکھ کر اس کو ایک ایب نارمل مخلوق تو نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس پہلو پر ہمیں جو بھی علم اب تک حاصل ہو سکا ہے وہ صرف انہی اکا دکا کیسز کی صورت میں ہوا ہے جس میں کچھ بدقسمت بچوں کو واقعی ان کے گھر والوں نے قید تنہائی میں رکھا، اور بچپن کا ایک بڑا حصہ انہوں نے انسانی معاشرے سے بالکل لا تعلق رہ کر گزارا۔ ایسے بچوں پر اس مستقل قید اور مکمل تنہائی کا کیا اثر ہوا، اور انسان کی شخصی اور سماجی تعمیر پر ایسے حالات کیا اثرات مرتب کر سکتے ہیں، اس کا پہلی مرتبہ تجزیہ 1940 میں کنگزلی ڈیوس نے کیا، جب اس نے امریکہ میں پائے جانے والے چند ایسے ہی بچوں کے حوالے سے ایک رپورٹ مرتب کی۔ ایزابل کی ماں ایک غریب کسان کی بیٹی تھی اور وہ ایک گونگی بہری عورت تھی۔ جب اس غریب اور بوڑھے کسان کو پتہ چلا کہ اس کی گونگی بہری بیٹی بن بیاہے ہی ماں بننے والی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ بدنامی کے اس داغ کو وہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ جب ایزابل پیدا ہوئی تو اسے اور اس کی ماں کو گھر کے تہہ خانے میں بند اکیلے رہنے پر مجبور کر دیا گیا، جہاں سے اسے 7 سال کی عمر میں برآمد کیا گیا۔ اینا بھی اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد تھی، جس کو پہلے تو ماں نے زبردستی ایک جوڑے کو گود دینا چاہا، اور جب بات نہ بنی تو اپنے باپ کے فارم ہاؤس پر لے گئی، جہاں اس بچے کو اس کے نانا کے غصے کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے بالائی منزل کے ایک اندھیرے اور غیر ہوادار اسٹور روم میں رکھا گیا۔ وہ اپنے کوٹ کے ساتھ رسیوں سے بندھی تھی تاکہ سیڑھیوں سے نیچے نہ گر جائے۔ خوراک کے نام پر بھی اس کو صرف گائے کا دودھ ملتا
اور پورے دن میں بھی اس کی ماں فقط 1 یا 2 دفعہ اس کو دیکھنے آتی۔ اس قید تنہائی سے اسے 6 سال کی عمر میں برآمد کیا گیا۔ جینی کا باپ ایک نفسیاتی مریض تھا، جبکہ ماں ایک حادثے میں اپنی بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ جینی کے باپ کو بچے پسند نہ تھے، جس کی وجہ سے جینی کی پیدائش کے وقت سے ہی اسے ایک اکیلے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کا باپ اس کو مینٹلی ریٹارڈڈ سمجھتا تھا۔ وہ اس کو رسیوں میں جکڑ کر رکھتا، اکثر اس کو کھانے کو بھی نہ دیتا، اور کسی بھی انسان کو جینی سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں کو بھی جینی سے بات چیت یا کسی بھی قسم کا انٹریکشن کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جینی اگر کوئی آواز بھی نکالتی تو اس کو اس کا باپ بری طرح مارتا پیٹتا۔ جینی کی ماں بھی اپنی معذوری کی وجہ سے اپنے شوہر پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ تھی، اور اسی وجہ سے نہ وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کا خیال رکھنے کے قابل تھی۔ ان حالات میں ایک دن جینی کی ماں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس طرح جینی 13 سال کی عمر میں سوشل ورکرز تک پہنچی۔ یہ جتنی بھی آئسولیٹڈ چلڈرن کے کیسز کی مثالیں میں نے آپ کو دیں، ان تمام بچوں کے میڈیکل اور سوشل ایگزامینیشن سے جو حقائق سامنے آئے وہ تقریباً ایک جیسے ہی تھے۔ مثلاً یہ سب جسمانی طور پر اپنی عمر سے آدھے نظر آتے تھے۔ دھوپ، ہوا، خوراک اور جسمانی حرکت کی کمی کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مڑی ہوئی تھیں اور وزن بھی بے حد کم تھا۔ وہ نہ کوئی زبان بول سکتے تھے، نہ عام انسانوں کی طرح کوئی بھی کام کرنے کے قابل تھے۔ دوسرے انسانوں کو دیکھ کر ان کا رویہ وحشیانہ ہو جاتا، اور ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں 2-2.5 سال کے بچے سے زیادہ کی نہ تھیں۔ چنانچہ اس رپورٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیرل چائلڈ اس بچے کو کہا جاتا ہے جسے پیدائش کے وقت یا شیر خواری کی عمر سے ہی ہیومن کانٹیکٹ سے قطعی دور، بالکل تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ اسے نہ صرف انسانی پیار اور توجہ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام انسانی رویوں کو سیکھنے اور سمجھنے سے بھی بالکل قاصر ہوتا ہے، اور ہر طرح کی انسانی زبان یا تاثرات کے استعمال سے بھی بالکل محروم ہوتا ہے۔ اس قید اور تنہائی میں رہتے ہوئے ان کو اکثر شدید ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان تمام سوشل اسکلز سے عاری ہوتا ہے جو ایک عام انسانی بچہ اپنی پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف ادوار میں حاصل کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے دیکھا کہ سوشلائزیشن ہماری شخصیت کی تعمیر میں اور ہمیں انسان بنانے کے لیے کتنی ضروری ہے، بلکہ سوشلائزیشن کا تو ایک بڑا حصہ ہی ہمیں سوسائٹی کے نارمز اور رولز اور اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم سب اپنی طرف سے تو یہی ازیوم کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ایک بالکل آزاد انسان ہیں، ہم کسی کے باپ کی نہیں مانتے، اور جو ہمارا جی کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں،
لیکن 1 منٹ کے لیے ذرا ان فیکٹرز پہ بھی تو نظر ڈال لیجئے جو ہمارے ایکشنز اور بیہیویئرز کو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ہمارے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کی ہم سے جڑی توقعات، تعلیمی اداروں کے رولز اینڈ نارمز اور ریاست کی طرف سے لاگو کیے گئے قوانین وغیرہ. مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ شدید غصے کی حالت میں یا پھر سب سے یونیک نظر آنے کے لیے اور لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے اپنے سب کپڑے پھاڑ کر گھر سے ننگے بھاگ نکلے ہوں؟ نہیں نا؟ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ یہی تو سوشلائزیشن ہے جو سوسائٹی کے رولز اور نارمز کی صورت میں آپ کے اندر رچ بس گئی ہے. اور اب آپ کسی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں گے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، محلے دار، رشتہ دار کیا کہیں گے، کیا اس حرکت کے بعد مجھے میرے گھر والے قبول کریں گے، دوستوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی، میری اور گھر والوں کی تو ناک ہی کٹ کر رہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی نہیں. یہ آپ کی سوشلائزیشن ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا چیپٹر نمبر 6 کا پارٹ نمبر 1. امید ہے کہ ریفرنس میں دی گئی ریڈنگ مٹیریل کو آپ ضرور اسٹڈی کریں گے. اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے علینا سیف کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.